اس کے بعد اگر ہم دیکھیں مٹی اللہ جان منیف فاروق ایک بےشرم ڈاکیا ضمیر بیس کر ٹاؤٹ گیری کرتا ہے، عوام کے دماغ میں بٹھاتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ سب کچھ ہے اور عوامی نمائندے کچھ نہیں، اسی 2 ٹکے کے پہ کریڈٹ بل لوگ ذکر کے لائق بھی نہیں۔ یہ مٹی اللہ جان جو پاکستان کے صحافی انہوں نے منیف فاروق سے بات کی کہ یہ منیف فاروق ایک بےشرم ڈاکیا ضمیر بیس ٹاؤٹ ہے جو بیٹھ کے عوام کو کہتا ہے کہ پاکستانی اسٹیٹ، پاکستانی ریاست کے بغیر یہ ملک پاکستان نہیں چل سکتا، یہ پاکستانی نظام یہ سب کچھ ہے اور آپ کو اس کو قبول کرنا پڑے گا، لیکن پاکستانی قوم سب کچھ جانتی ہے اور پاکستانی قوم ان ٹاؤٹ صحافیوں کو بھی جانتی ہے اور ان کے اصل مقصد کو بھی جانتی ہے کہ ان کو کون بٹھاتا ہے اور ان کو کون مدد سپلائی کرتا ہے۔ یہ پاکستانی قوم کوئی بیوقوف عوام نہیں ہے، یہ بیوقوف قوم نہیں ہے، یہ سب کچھ اس کو معلوم ہے اور یہ ان سب کے چہرے یاد رکھے کہ جو آج فرونیت اور یزیدیت کے ساتھ کر رہے ہیں کل ان سب کو حساب کتاب ارعال میں دینا پڑے گا۔ اس کے بعد حکومتی اشتہارات میں جناح صاحب کی تصویر نہ لگانے پر تحریک انصاف کا احتجاج، پی ٹی آئی کا 16 اگست کو یوم قائد اعظم بنانے کا اعلان، عوام سے گھروں گاڑیوں اور دکانوں پر قائد اعظم کی تصویریں لگانے کی اپیل۔ یہ لوگ حکومت ہیں، پاکستان کی حکومت کی طرف سے ان کے اشتہارات کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کو ہٹا دیا گیا ہے، ریموو کر دیا گیا ہے۔ مائنس قائد اعظم، پہلے مائنس عمران خان تھا، پہلے مائنس عبدالقدیر خان تھا، اب مائنس قائد اعظم بھی ہو گیا اور قائد اعظم کو پاکستانی اشتہارات سے ہٹا دیا گیا ہے، پاکستانی نیوز پیپر کے جو اشتہار وغیرہ ہیں ان سے ریموو کر دیا گیا اور پی ٹی آئی نے یہ اعلان کیا ہے کہ 16 اگست کو یوم قائد اعظم بنایا جائے گا اور عوام سے اپیل کی ہے کہ عوام گھروں میں، گاڑیوں میں اور دکانوں پر قائد اعظم کی تصویریں لگائے اور بتائے کہ ہم قائد اعظم کو کبھی مائنس نہیں ہونے دیں گے، جو پاکستان کا بانی ہے، جو پاکستان کا باپ ہے، جس سے پاکستان کو آزاد کروایا تھا، انگریزوں سے آزادی دلوائی تھی، ہم اس کو مائنس کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ تم مائنس ہو گے لیکن قائد اعظم کبھی مائنس نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں سی وٹ وکیپیڈیا از سینگ اباؤٹ ایم، یہ جس کو اوارڈ دیا گیا ہے، جس نے عمران خان کے خلاف گواہی دی تھی توسہ خانہ کیس کے اندر، ڈو آل پی ایچ ڈی ہولڈرز، سائنٹسٹ، سولڈرز، فارمرز، انجینئرز، ٹیچرز، ڈاکٹرز، لیبرز، اسٹوڈنٹس، ایوری ون who given their sweat and blood to protect and build this country, this is our total value, this is your prize, thank you sir, this is an insult to this award۔ یہ جو بندے کو اوارڈ دیا جا رہا ہے یہ کرپٹ ترین بندہ ہے۔ ویکیپیڈیا، اس کے بارے میں آپ بتاتا ہوں، ویکیپیڈیا عمر فاروق ظہور کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جو آصف علی زرداری اس کو اعلان امتیاز سے نواز ہے، اس کے بارے میں ویکیپیڈیا کیا کہتا ہے۔ عمر فاروق ظہور، پنجابی، عمر born in 1975 is a Norwegian born Pakistani businessman, crime boss and convicted felon since 2010 he is the fugitive south in Norway for financial crimes। Previously he was wanted by Interpol for similar crimes۔ یہ ویکیپیڈیا پر بتا رہا ہے کہ یہ بندہ کتنا گرا ہوا ہے، اس نے عمران خان کے خلاف بھی گواہی دی تھی توسہ خانہ 2 کے اندر 1 کے اندر، اور اس کو اس لیے امتیاز سے نوازا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کی توہین ہے، یہ پاکستان کی ذلت ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اوارڈ دے رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کا نقصان کرایا ہے، پاکستان کی پوری دنیا کے اندر ذلت کروائی ہے، ہم ان کو اوارڈ دے رہے ہیں، ہم ان کو اوارڈ نواز رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی اصل اوقات ہے، یہ پاکستان کی اصل ویلیو ہے اور پاکستان جب تک آگے نہیں پڑے گا جب تک یہ وقت کی یزید اور فرعون بیٹھے رہیں گے اور ان جیسے نااہلوں کو اوارڈ دیے جائیں گے اور ان کو نوازا جائے گا جو کرپٹ ترین ہے، جو منافق ہے، جنہوں نے پاکستان کی پوری دنیا کے اندر ذلت کروائی ہے۔ آپ جب تک ان کو اوارڈ دیتے جائیں گے، جب تک آپ ان کو اپنے سروں کے اوپر بٹھاتے جائیں گے، پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، پاکستان نے آگے نہیں بڑھنا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں مریم نواز، اب غربت، جہالت، فتنہ فساد کے خلاف جنگ ہوگی، ملک کو بہتر بنانے کی جنگ ہوگی۔ مریم نواز کہہ رہی ہے کہ اب غربت، جہالت، فتنہ فساد کے خلاف جنگ ہوگی، ملک کو بہتر بنانے کی جنگ ہوگی۔ پچھلے 40 سالوں سے یہ یہی کہتے ہوئے آ رہے ہیں لیکن انہوں نے ملک کی برکس نکال دی ہے، پاکستان کو تباہ کر دیا ہے، پاکستان کو برباد کر دیا ہے۔ یہ غربت کو ختم کریں گے، ان کا منہ بھی نہیں ہے، ان کی گریبانوں میں جان کے دیکھو، یہ غربت کو ختم کریں گے۔ انہوں نے ملک کو، پاکستان کو ڈسٹرائے کر دی، تباہ کر دی، ان کی جو اوقات ہے غربت ختم کرنے کی ان کی اوقات نہیں ہے۔ جہالت تو اصل یہ پھیلا رہے ہیں، جہالت تو یہ کر رہے ہیں، پوری پاکستان کے اندر جہالت جو پھیلائی ہوئی ہے انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے، نفرت وغیرہ سب کچھ یہ پی ایم اینڈ پیپل پارٹی نے مل کے بنائی ہوئی ہے۔ فتنہ فساد یہ بناتے ہیں، تباہیاں بربادیاں یہ نکالتے ہیں، پاکستان کی برکت سے یہ نکالتے ہیں، پورے پاکستان کے اندر جو فتنہ فساد ہوتا ہے یہ پھیلاتے ہیں۔ اور یہ مریم نواز کہہ رہی ہے کہ ہم فتنہ کو ختم کریں گے، فتنہ فساد کو ختم کریں گے، جہالت کو ختم کریں گے۔ غربت سب سے بڑی جہالت
آپ کے اندر گھسی ہوئی ہے، آپ کی پارٹی کے اندر گھسی ہوئی ہے، پہلے جا کے اس کو ختم کرو، پھر پاکستان کے اندر غربت، جہالت، فتنہ فساد کو ختم کرنا۔ یہ جنگ تم نہیں لڑ سکتے، پہلے اپنے گریبانوں میں جنگ کے دیکھو، پھر تم یہ جنگ لڑنے کی بات کرنا۔ اس کے اگر ہم دیکھیں عمران خان، ہماری تحریک کا اگلا اہم دن 14 اگست سے یہ وہ دن ہے جب ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر انگریزوں سے تو آزادی حاصل کر لی تھی، لیکن قوم آج تک حقیقی آزادی سے محروم ہے۔ اس ملک میں جب تک آئین و قانون کی بحالی نہیں ہوگی، آزادی نہیں ملے گی۔ 14 اگست کو وطن عزیز میں جاری فسادی کے خلاف پوری قوم ایک مرتبہ پھر بھرپور انداز میں نکلی ہے۔ عمران خان کا ٹویٹ ہے، اس کے اوپر ری ٹویٹ کر کے عادل حبیب نے کیا کہا؟ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی پاکستانیوں نے عمران خان کے 6 اگست کے پیغام کی لالچ رکھ لی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ مہینوں جیلوں میں سزائیں پڑ سکتا ہے، مہینوں جیلوں میں سرنا پڑ سکتا ہے۔ آزادی اور انصاف کے خواب لیے ہزاروں نوجوان ہاتھوں میں پی ٹی آئی کے جھنڈے تھامے پورے پاکستان کی گلیوں اور سڑکوں پر پرامن کے سمندر کی طرح امت آئے۔ خوف، دھمکی اور ظلم کے سائے بھی ان کے حوصلے نہ توڑ سکے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ یہ جو بات کی ہے عادل حبیب نے کہ پاکستانی کے اندر نوجوانوں نے نکل کے ثابت کیے عمران خان کی کال کی پر، جو عمران خان نے 6 اگست کو پاکستانی قوم کو پیغام بھیجا تھا کہ آپ نے 14 اگست کو نکلنا ہے، حقیقی آزادی کی تحریک ہے، اور آپ نے اس حقیقی آزادی کی تحریک کو 14 اگست کو کامیاب بنانا ہے۔ ایک ہاتھ پہ پاکستان کا جھنڈا پکڑ کے اور ایک ہاتھ پہ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا پکڑ کے آپ نے نکلنا ہے اپنے ملک کی خاطر، اور پاکستان کے نوجوانوں نے، پاکستان کی مائی بہنوں نے، پاکستان کے بزرگوں نے نکل کے ثابت کیا ہے کہ وہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ ہمیں جیلوں کے اندر ڈالا جا سکتا ہے، ہمیں سلاخوں کے پیچھے بند کیا جا سکتا ہے، ہمارے اوپر ظلم و زبر مارا پیٹا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی پاکستانی قوم نکلی ہے عمران خان کی کال کی پر۔ اور یہ پاکستانی قوم وہ قوم ہے جو کبھی بھی عمران خان کے ساتھ دھوکے بازی نہیں کری، کہ عمران خان بھی اپنی قوم کے ساتھ دھوکے بازی یا فراڈ نہیں کر رہا۔ اس کا اٹ از دا ایلیگل regime rewarding Mohsen Naqvi for the 26 November massacre and the fascism he has unleashed for the furious against terrorism, دہشتگردی اور for dismantling پاکستان کرکٹ۔ یہ محسن نقوی کو بھی ایوارڈ دیا گیا ہے کل آصف علی زرداری کی طرف سے 14 اگست کے موقع کے اوپر۔ یہ کیوں دیا جا رہا ہے محسن نقوی کو؟ کیا اس کو اس لیے ایوارڈ دیا جا رہا ہے جو اسے 26 نومبر کو عام شہریوں کے اوپر، پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے اوپر، پی ٹی آئی کے ورکرز کے اوپر کھلے عام گولیاں برسائی، ان کو دھمکیاں دی، ان کو ڈرایا دھمکایا اور آرڈرز دیے کہ ان کے اوپر گولیاں برساؤ؟ کیا اس لیے محسن نقوی کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے، اس کو ایوارڈ پہنایا جا رہا ہے؟ کیا اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اس سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اندر کامیابی حاصل نہیں کی، فیلئر اس کے خلاف لکھا جا رہا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو پایا پاکستان کے اندر دہشت گردی ختم کرنے کے اندر؟ کیا اس لیے اس کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے کہ اس سے پاکستان کرکٹ کو تباہ کر دیے، برباد کر دیے، پاکستان کرکٹ کی برکت نکال دی ہے، اس لیے اس کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے؟ یہ ہے پاکستان، یہ اصل پاکستان کی حقیقت ہے۔ جب تک یہ وقت کی یزید اور فرعون بیٹھے رہیں گے، پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس کا مانتا ہوں کہ ملکی قرضوں میں 41% اضافہ بڑا اضافہ ہے۔ محمد اورنگزیب، یہ محمد اورنگزیب بات کر رہے ہیں جو راولپنڈی وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب۔ یہ جو پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ ہیں محمد اورنگزیب، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ ملکی قرضوں میں 41% اضافہ بڑا اضافہ ہے۔ محمد اورنگزیب جو وفاقی وزیر خزانہ، انہوں نے یہ بات ایکسیپٹ کی ہے کہ جو ملکی قرضوں میں 41% اضافہ ہے، میں اس کو مانتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اضافہ ہے۔ یہ ہے پاکستان کی جب سب سے بڑی لاسز اکنامی، اسٹاک مارکیٹ، یہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے، یہ آپ کے سامنے کہ وہ بندہ پاکستان کا وزیر خزانہ یہ بات ماننے کو قبول ہو کے کہ پاکستان کے اندر 41% اضافہ ہوا ہے ملکی قرضوں کے اندر، اور یہ اضافہ بہت زیادہ ہے۔ یہ وزیر خزانہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے پنڈی کے اندر پریس کانفرنس کرتے ہوئے دعویٰ کر رہے ہیں، اور یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے۔ خدا کا واسطہ یہ جھوٹ، یہ فراڈ کرنا بند کرو۔ مریم نواز صاحب کہتی کہ ہم فتنہ فساد کو ختم کریں گے، غربت کو ختم کریں گے۔ سب سے پہلے غربت اور فساد کو اپنے گھر سے شروع کرو، اپنے گھر سے ختم کرو، پھر باقی گھروں کے اوپر جانا، باقی ملک کو صحیح کرنا۔ پہلے اپنے گھربانوں کو صحیح کرو، پہلے اپنے آپ کو صحیح کرو، پھر پاکستان کو صحیح کرنا۔ حکومتی اختیارات سے
कायद आज़म की तस्वीर गायब होने पर सहाफ़ियों और सोशल मीडिया सार्फिन का सख्त रद्द-ए-अमल। इस हुकूमत ने तो पाकिस्तान बनाने वाले को माइनस कर दिया। कम अज़ कम किसी कोने में ही कायद आज़म की छोटी सी तस्वीर लगा देते। माइनस कायद आज़म फार्मूला नामंजूर। आसान फरमोश की भी कोई हद होती है। ये पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से अश्तरात के अंदर जो न्यूज़पेपर के अंदर जो हुकूमत की तरफ से अश्तरात वगैरह छपाए गए हैं, उसमें कायद आज़म को माइनस कर दिया गया। और पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल्स ने, सहाफ़ियों ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया, पाकिस्तानी निज़ाम को आड़े हाथों ले लिया कि ये आपकी औकात है कि अब आप कायद आज़म को माइनस करेंगे, कायद आज़म को आप हटाएंगे, रिमूव करेंगे। कायद आज़म माइनस ना मंजूर। आप छोटी सी तस्वीर लगा देते, लेकिन कायद आज़म को आपने क्यों माइनस किया है? हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम कायद आज़म को माइनस नहीं होने देंगे। आसान फरमोश की भी कोई हद होती है। ये सोशल मीडिया सार्फिन ने पाकिस्तानी निज़ाम और फॉर्म 47 की हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कायद आज़म को ना उनकी तस्वीर ना लगाने के ऊपर, अपने अश्तरात के अंदर उनको माइनस करने के ऊपर पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल्स ने और सहाफ़ियों ने आड़े हाथों लिया है पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तानी स्टेट को।